الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث صدق الله العظيم. मोअज़्ज़ज़ सामीईन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल की किताब मुक़द्दस से सूरत निसा की एक आयत करीमा का एक हिस्सा तिलावत की है। आज के मौज़ू का उन्वान है वरासत की अहमियत। वरासत की अहमियत। वरासत उस माल को कहते हैं, उस जायदाद को कहते हैं जो मैयत के बाद उसका तरका, उसका माल जायदाद रह जाता है, उसको माली मीरास कहते हैं। वरासत उसको कहते हैं। वरासत की अहमियत नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लिमुल कुरान व अल्लिमुल फराइज़ा, कि कुरान को सीखो और फ़राइज़ को सीखो। फ़राइज़ ये इल्म मीरास को बोलते हैं। फ़राइज़ जमा फरीज़ा का है। इस आयत में है फ़रीज़तम मिन अल्लाह, ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा है, फ़र्ज़ शुदा है, तक़सीम शुदा है।
تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھو اور علم میراث کو سیکھو۔ ایک اور جگہ پر اس کے لیے فرمایا گیا ہے فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ آدھا علم ہے، میراث کو آدھا علم کہا گیا ہے۔ میراث یہ ہر وارث کا حق ہے۔ وہ وارث مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو بچی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جو بھی حقدار ہے اس کا حق ہے۔ کسی بھی شخص کی وفات کے بعد، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی وفات ہو جائے، اس کی وفات کے بعد اس سے جو بھی مال بچ جائے اس کو میراث کہتے ہیں۔ اس میراث میں سب سے پہلے جس چیز کو ادا کیا جاتا ہے، جو حق ہے، وہ میت کا، جو اس کے لیے اس کے تدفین کے خرچ اخراجات ہے، جو اس کے تدفین کے خرچ اخراجات ہے، مثال کے طور پر قبر کے خرچ اخراجات، دفن کے خرچ اخراجات، کفن کے خرچ اخراجات، یہ اسی سے لگایا جائے گا۔ اس طریقے سے اس کے بعد جو حق ہے وہ ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کرنا۔ اگر میت پر قرض ہے، اس کا میراث رہ گیا ہے، اس کی وراثت رہ گئی ہے، تو اس میں سے اس کا جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ قرآن مقدس میں یہ سورۃ النساء ہے، اور اس سورۃ النساء کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ سورۃ النساء 14 پارے میں ہے، اس سورۃ النساء کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہ بیان فرمایا، یہ جو میراث کا احکامات ہیں ایک ایک کر کے بتایا۔ فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، دین کہتے ہیں قرض کو، دین کا معنی ہے قرض، کہ دین قرض کی ادائیگی کی بات۔ فرمایا من بعد وصیۃ، وصیت کے بعد، پہلے اس کے میت کے اپنے اخراجات ہے، اس کے قبر کے، اس کے تدفین کے، اس کے تکفین کے، یہ اس کے اخراجات ہیں۔ اس کے بعد اس کے قرض کا انتظام کرنا ہے، کہ اگر اس پر قرض ہے تو اس سے ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا من بعد وصیت، وصیت یعنی اگر ایک شخص ہے اور وہ فوت ہونے سے پہلے یا اپنی زندگی میں اس نے وصیت کی، اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال یا میرا سارا مال یا کچھ مقدار بتا دیا، اس میں سے یہ فی سبیل اللہ دیا جائے۔ سارا مال یا کچھ مال یا نشاندہی کر دی اس نے کہ اس کو فی سبیل اللہ، اس حکومت کے لیے وقف ہے، مدرسے کے لیے وقف ہے، یتیم خانے کے لیے وقف ہے، کنویں کے لیے وقف ہے، کسی اور اچھے کام کے لیے وقف ہے، اس نے وصیت کر دی، یا فلاں شخص کو میرے دوست کو دے دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت بہت انصاف والا ہے، اللہ کے احکامات بہت انصاف والا ہے۔ یہاں پر اس کی وصیت کو 1/3 میں مانا جائے گا، باقی میں نہیں مانا جائے گا۔ ثلث میں اس نے کہا میرے سارا مال تقسیم کرو، صرف اس میں مانا جائے گا، 2 حصے اس کا وصیت نہیں مانا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ شریعت انصاف والا ہے۔ اگر یہ اتنا اچھا تھا، اس نے اتنی خیرات کرنا تو اپنی زندگی میں کر دیتا، اپنی زندگی میں کر دیتا۔ شریعت کسی کے حق کو نہیں مارتا، کیونکہ اس کے بعد جو رہ گیا نا، وہ اس کا مال تو نہیں رہا، وہ تو وراثت ہو گئی ہے۔ ہاں شریعت نے یہ اجازت دے دی، اس کا اتنا لحاظ رکھا کہ 1/3 وہ اس کی وصیت پر عمل کیا جائے، باقی عمل نہیں کیا جائے گا۔ 2/3 مال وہ ورثاء کا ہے، وہ جو مرضی کرے۔
اس لیے جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کرے، جمع نہ کرے، جمع کرتے 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 ایک دن ملک الموت آ جائے، روح قبر کر لے، مال کسی اور کا، وہ جو مرضی کرے، آپ کو یاد بھی کرے کہ نہ کرے۔ کوئی اچھا کام کرنے، کوئی کنواں بنانے اپنی زندگی میں بنا دے، کوئی اسپتال چھوٹا سی بنا دے اپنی زندگی میں بنا دے، کوئی مسجد بنانا اپنی زندگی میں چھوٹا ہی بنا دے، کوئی حصہ ہی بنا دے، کوئی مدرسہ بنانا اپنی زندگی میں بنا دے، کوئی یتیم خانہ بنانا اپنی زندگی میں بنا دے، کوئی ایک عدد قرآن خریدنا مسجد کے لیے وقف کر دے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اللہ نے جتنے حصے دیے ایک عدد قرآن بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنی توفیق کے حساب، یہ نہیں کہ جمع کرتے کرتے بعد میں مال کسی اور کا ہو جائے۔ اس لیے کہ وصیت 1/3 میں قابل قبول ہوگا، 1/3 سے زیادہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یہ شریعت کے احکامات ہے، یہ رکوع پڑھ لینے والا۔ شریعت بہت خوبصورت شریعت ہے، کم فہمی ہماری ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن مقدس نے خواتین کے حقوق، جس طرح پچھلے جمعے میں ذکر ہوا تھا کہ خواتین کے حقوق کا اتنا خیال رکھا ہے کہ میراث میں جب آپ مال تقسیم کرتے ہیں، شریعت نے ایک پیمانہ بنا ہے۔ جس طرح یہ ترازو ہوتا ہے، ترازو کے لیے پتھر ہوتا ہے، یہ چٹان کا ہے، یہ پاؤ کا ہے، یہ آدھا کلو کا ہے، یہ کلو کا ہے، یہ 5 کلو کا ہے، یہ 2 کلو کا ہے، اس کے حساب سے چینی تولنی ہے، ٹماٹر تولنا ہے، کوئی اور چیز جو بھی تولنا ہے اس کے حساب سے تولنا ہے۔ وہ معیار ہے، وہ پتھر معیار ہے، چاہے آپ کراچی میں جائے یا گلگت بلتستان میں جائے، جہاں بھی جائے وہ معیار ہے۔ اس سے آگے پیچھے کوئی کرے گا کوئی مانے گا نہیں، وہ کئی کہیں گے بھائی آپ خلاف قانون کر رہے ہیں۔ اللہ نے میراث کے لیے یہ پتھر، یہ معیار کیا بنایا ہے؟ وہ عورت کا حصہ بنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے جو معیار بنایا ہے میراث کے لیے، وہ عورت کا حصہ بنایا ہے، مرد کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ معیار میراث وہ عورت کا حصہ ہے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، یہ وصیت کیا ہے کہ اپنے اولاد کو میراث کس طرح دینا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کے لیے حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ وہ لڑکیوں کا حصہ یہ معیار ہو گیا، وہ پتھر ہو گیا، وہ اس کے لیے معیار ہو گیا۔ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر 1 لڑکے کا حصہ ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے پہلے لڑکیوں کے حصے کا حساب کرو، سمجھ آ گئی بات؟ پہلے لڑکیوں کے حصے کا حساب کرو کہ 2 لڑکیوں کا حصہ جب نکالیں گے اس جتنا 1 لڑکے کا حصہ ہے۔ ہم تو قبض ہی کر لیتے ہیں، بھائی اکثر قابض ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے لڑکی کے حساب معیار معلوم کرو، یہ پتھر ہے، یہ ترازو ہے، اس کے حساب سے پھر لڑکوں کو دینا ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت میں کمزوروں کو میراث نہیں دیا جاتا تھا، چاہے وہ معصوم یتیم ہوتے تھے، چاہے وہ بیوائیں ہوتی تھی، وہ کمزور ہوتے تھے، اس کو میراث نہیں دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ عورتوں پر میراث کی حیثیت سے قبضہ کیا جاتا تھا، کہ جو تکڑا زورآور آدمی ہوتا تھا تو کہتا ہے بس یہ میری میراث میں ہے۔ اللہ نے منع کر، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بیوہ عورت کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لیں، وراثت میں لے لیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ اس کی مرضی نہ ہو۔ یہ شریعت کے احکامات، شریعت نے یہ بتا دیا کہ پہلے عورت کا حصہ نکالو، بعد میں مرد کا۔ اور 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کے لیے حصہ نکالا ہے۔ یہ کیوں نکالا ہے؟ کہ شریعت نے ہر چیز کو اپنے اصول سے دیکھا ہے کہ مرد کی ضرورت زیادہ ہے، مرد کے ذمہ اخراجات لگائے ہیں، عورت کے ذمہ اخراجات نہیں ہے۔ یہ نان و نفقہ یہ مرد کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے 2 حصے مرد کے لگا دیے، عورت کو آدھا مال دے دیا اور اس پر کوئی ذمہ داری نہیں لگائی، یہ مال اس کا ویسے ہو گیا، ذمہ داری اس پر کوئی نہیں ہے کہ آپ بچوں پر خرچ کریں، آپ شوہر پر خرچ کریں، آپ گھر کے لیے چیزیں لائیں، آپ لباس لائیں، آپ جوتے لائیں، آپ نان نفقت، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ شریعت نے ویسے مفت میں دے دیا۔
مرد کو 2 حصے دیں تو اس کو ٹوٹل ذمہ داری لگائی کہ بیوی کے خرچ بھی آپ نے کرنا ہے، بیوی کا علاج بھی آپ نے کرنا ہے، بچی کا بھی کرنا ہے، بچی کا بھی کرنا ہے، ان کے تعلیم کا بھی انتظام کرنا ہے، ان کے لیے گھر کا بھی انتظام کرنا ہے، ساری ذمہ داری اس کے لیے لگا دی۔ یہ شریعت نے اس طریقے سے یہ بات بقدر ضرورت یہ بات سمجھا دی ہے۔ تو میراث کے جو احکامات ہیں قرآن مقدس میں وضاحت کے ساتھ للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کے لیے اپنا حصہ، عورتوں کے لیے اپنا حصہ۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو احکامات شریعت نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس پر عمل کیا جائے اور اپنا حصہ ساتھ لے جائے، کسی اور کا حصہ ساتھ نہ لے جائے، اس لیے کہ اس نے تو رہنا ہے، اس مال نے رہ جانا ہے، ساتھ تو کفن جائے گا، اپنے مال جائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی جائے گا نہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔